نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب۔ معزز ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، تفہیم اور غور و فکر پر خصوصی دھیان دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس دفعہ قرآن مجید کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ روزانہ قریباً ایک پارہ پڑھا جاتا ہے تراویح میں، ہر روز رات کو۔ تو ہم ایک پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات غور و فکر کریں، اس کا اہتمام کریں اور دیگر لوگوں تک بھی اس خلاصے کو پہنچائیں۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ یعنی الف لام میم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا پہلے پارے پر مشتمل حصہ۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں اور سر دست میں تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا، پناہ لینا۔ چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تاکہ شیطان کے وسوسے اور اس کی حرکات سے انسان محفوظ رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے تسمیہ، یعنی اللہ کا نام لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ کام مبارک ہو جائے اور اس میں اللہ رب العزت خیر و برکت رکھ دے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام الفاتحہ اس وجہ سے ہے کیونکہ قرآن مجید کا اس سے آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کو کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے اور نام بھی ہیں، جیسے ام الکتاب، جیسے سبع من المثانی اور الصلاۃ اور الشفاء، یہ سارے نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ یوں سمجھیں کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جس طرح کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دی ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو جو پہلا حصہ ہے وہ ہے 3 آیات پر مشتمل یا 4 آیات پر مشتمل، جس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف ہے اور اس کے تعارفی نام، صفاتی نام موجود ہیں، جیسے رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر قیامت کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کا ذکر ہے۔ عبادت غایت التذلل والخشوع، یعنی انتہا درجے کی عاجزی اور جھکاؤ۔ جس طرح ایک جانور اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہے، دم ہلاتا پھرتا ہے، بعین ہی اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر انسان اللہ کے حضور اس کے قریب قریب رہے اور اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے جھکے اور اسی سے مدد طلب کرے۔ اگلا حصہ، اس کے اندر انسان ہدایت کی دعا کا سوال کرتا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے، اس کا سوال کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں سے بچا کے رکھنا کہ جو اللہ رب العزت کے مقہور ٹھہرے، مغضوب ٹھہرے اور جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ۔ اور آخر میں آمین کا لفظ آتا ہے
آمین دنیا کا سب سے چھوٹا عمل آمین کہنا، لیکن اجر و ثواب میں کہیں بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ چنانچہ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو قبول کر، یا اے اللہ بات اسی طرح ہی ہے اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ جو مختصراً آپ کے سامنے جس کی تفہیم پیش کی گئی۔ اسی پارے کا اگلا حصہ ہے سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ البقرہ قریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ یعنی ابتدائی حصہ وہ اسی پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ البقرہ گائے یا بیل کو کہا جاتا ہے، اور اس کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی صورت کے اندر گائے کا ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی آگے تفصیل آئے گی۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں، اور یاد رہے سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ پڑھنے والے شخص کے لیے البقرہ قیامت والے دن کسی سائبان یا کسی بادل یا پھر پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئے گی اور اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ اس کے علاوہ دیگر فضائل بھی ہیں۔ ابتدا میں الف لام میم حروف مقطعات آتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، مفسرین جو بھی اس کا معنی کریں کچھ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا معنی مطلب اور مفہوم سمجھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے، ہدایت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے پہلے 2 رکوع کے اندر 3 گروہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، ان کے اللہ رب العزت نے 5 وصف بیان کیے کہ وہ جو اللہ کو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتب جو اس سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور 5واں وصف کہ قیامت والے دن کے قیام پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کفار کا۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنی ہٹ درمی، عناد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر مہر لگا دی۔ یہ حق کی بات سننا نہیں چاہتے، حق کی بات سمجھنا نہیں چاہتے، حق کی بات کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ ان کے دلوں پر، آنکھوں پر اور سماعت پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قریباً 10 ان کی برائیاں بیان کی ہیں، جن کے اندر یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا، جبکہ یہ مومن نہیں ہوتے، اور یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دھوکہ خود کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اصلاح کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور اسی طرح اعتقادی نفاق کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ مومنین کے سامنے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیاطین، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کی 2 مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک ورلڈ آرڈر بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی رب کی عبادت کی جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ اس رب کی عبادت کی ضرورت کیوں ہے، کہ اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی نے ضروریات کی چیزیں پیدا کی، تو اب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی بیان کی کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس جیسی صورت لے آؤ، اور اس جیسا کوئی مضمون لے آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے آگے ایمان والوں کا وتیرہ ذکر کیا کہ وہ حق کی بات سنتے ہی اس پر یقین کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں کافر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 5 جگہوں پر اس کی دلیل بیان کی ہے، 5 واقعات جن کا آگے ذکر آئے گا اپنی باری میں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنے عرش کا ذکر کیا،
اور عرش کو ثابت کیا۔ قرآن مجید میں 6 یا 7 مقامات پر اسی استواء علی العرش کا ذکر آتا ہے۔ اب وہ عرش پر مستوی کس طرح جیسے اسی شان کے لائق ہے، ہم کوئی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ انبیاء نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے سے ثابت کیا، یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور ابلیس کو اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا کیونکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور تکبر کیا تھا۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ ایک سجدے کا منکر ہو کر راندہ درگاہ ہوا، اللہ رب العزت کا مغضوب ٹھہرا۔ آج ہم کتنے ہی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے اندر جانے، وہاں کی سہولیات اور نعمتوں سے مستفید ہونے کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ سب کچھ حلال ہے، بس ایک چیز آپ کے لیے حرام ہے، وہ یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ لیکن شیطان نے سورہ اعراف کے بیان کے مطابق مختلف ہیلوں اور بہانوں سے بہلا پھسلا دیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور انہوں نے توبہ استغفار بھی کی، اسی صورت کے اندر مذکور ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ سب چیزیں حلال ہوں گی، جو جو چیزیں حرام ہوں گی اسے واضح کر دیا جائے گا، تو حرام چیزوں سے بچو گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یا تو دوسرا نام ہے یا لقب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو اولاد چلتی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کو چنا اور انہیں عزت دی، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے وہ عزت ان سے چھین لی اور وہ تاج کسی اور کو پہنا دیا۔ ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل بھی اس کے مستحق ٹھہرے، لیکن اپنی بدعمالیوں کے سبب اللہ رب العزت نے وہ شرف وہاں سے ختم کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اس شرف سے بہرہ مند کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہی ہیں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قریباً یعنی اسی صورت کے اندر یا بنی اسرائیل کی 10 بدعمالیوں، 10 نعمتوں اور 10 سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ہم گاہے گاہے مختصراً انہیں آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر قریباً 15 سے 17 جرائم اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں یہود کے۔ ان کے اندر یہ ہے حق کو چھپانا، اور اس طرح پیسے لے کر فتوے دینا، اس طرح نبی کا مذاق اڑانا اور ان کی بات نہ ماننا، سرکشی کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اطاعت کا حکم آئے تو وہ کہیں نافرمانی کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں ایک اور چیز جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کی پہلی مثال آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے 5 واقعات بیان کیے۔ پہلا واقعہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات، پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو حکم ہوا کہ جی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو یہ ان پر موت طاری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ اسی جگہ ایک اور واقعہ ہے کہ 70 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر چلے گئے تورات لینے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم بات تب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نظر آئے، تب بھی انہیں اللہ رب العزت کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لی اور اللہ رب العزت نے پھر زندگی بخشی۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ اسی طرح آگے جو اہم واقعہ ہے وہ ہے گائے کا واقعہ۔ اگر قرآن مجید کے سیاق و سباق پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے، اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام کسی اور پر ڈال دیا گیا۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے حضور دعا کریں اور ہمارے لیے کوئی حل نکالیں تاکہ ہم قاتل کو تلاش کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور مناجات کے لیے پیش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں کہا جائے کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب حکم یہ تھا کہ گائے ذبح کی جائے،
لیکن انہوں نے پھر مزید سوالات کیے، جی گائے کا رنگ کیسا ہو، اور گائے کی عمر کیا ہو، اور گائے کا کام کیا ہو. یوں جو بے جا سوالات ہیں ان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے گئے. اور امت مسلمہ کے لیے بھی سبق یہی ہے اور ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ کثرت سوال، بے جا سوالات جس کا نہ دنیا سے تعلق ہو نہ دین سے تعلق ہو، اس کا نقصان ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی واقعے میں یہ حکم دیا تھا کہ گائے کا ایک حصہ مقتول پہ مارا جائے، مقتول اٹھ کر خود بتا دے گا قاتل کا نام. چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مرنے کے بعد جی اٹھے گا. بنی اسرائیل کی قسوت قلبی، سخت دلی کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور واضح کیا کہ یہ لوگ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہیں. وہ بھی ٹوٹ پڑے ہیں، اللہ رب العزت کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، ان سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، لیکن یہ ان سے بھی زیادہ سخت دلوں کے مالک ہیں. اس کے بعد آخرت کے متعلق جو نظریہ ہے یہود کا، بنی اسرائیل کا، اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہنم میں چند دن ہی رہیں گے. اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی. آپ نے فرمایا تم ہی اس میں دفعہ دور رہو، تم ہی رہو گے، ہم تمہارے بعد نہیں آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں چند دن رکھے گا اور اس کے بعد نکال دے گا، پھر جنت میں داخل کر دے گا، یا تم اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے ہو، وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں. خیر اصول اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا کہ جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا اور برائیاں اور اس کے نتائج اسے گھیر دیں گے تو نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا. بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم نامہ یہ بھی جاری کیا کہ صرف میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور والدین قریبی رشتہ داروں کے حقوق ان کا تحفظ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو. لیکن ہر حکم کی اطاعت کے بجائے بنی اسرائیل اس کی مخالفت کرتے آئے. یہی وجہ ہے کہ ان سے اعزاز چھین لیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور یہود کی موت سے ڈر اور خوف کی کیفیت کا ذکر کیا کہ یہ لمبی زندگی کے کیوں کر متلاشی ہیں، کہ یہ قیامت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن یہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارا انجام برا ہوگا، لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں جتنا عرصہ جیا جا سکے جی لیں. قرآن مجید نے بیان کیا ان میں سے کسی ایک کو اگر 1000 سال کی عمر دے دی جائے تو بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں رہنا ہے اور زندگی کو موت پر ترجیح دینی. جبکہ ایک مومن اللہ رب العزت سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اس کی ایسی سوچ، ایسا نظریہ نہیں ہوتا. یہ بات بتاتی ہے کہ یہود بزدل ترین قوم ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کی فرشتوں کے ساتھ دشمنی کا ذکر کیا اور اس کا جواب دیا. اور یہود نے جو یہ بات کہی تھی کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جادو کرتے تھے. اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ وہ جادو کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی اور رحمت تھی. جادو تو ایسی چیز ہے جو میاں بیوی کو دور کر دیتی ہے، اور یہ کفر ہے، حدیث میں سے کفر کہا گیا. تو بھلا ایک نبی، وہ بھی معزز نبی جنہیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ کیوں کر کفر کریں گے؟ کفر تو یہ یہود کیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے لگا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کا یہ نظریہ ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نصارہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا کوئی دین ایمان نہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی کتاب دونوں ہی پڑھتے ہیں. یہی بات پچھلے لوگ کہتے رہے، تو اللہ رب العزت فیصلہ کر دے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے بڑے ظالم شخص کا ذکر کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے روکے. مراد تھا مشرکین مکہ اور ان کا عمل کہ وہ مسلمانوں کو یہاں عبادت سے روکتے تھے. اور پھر آگے حکم یہ ہوا کہ جب قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو جس طرف بھی رخ کر لو وہیں تمہیں اللہ مل جائیں گے. تو رخصت ہے ایسے مقام پر جہاں قبلے کی سمت متعین نہ ہو، معلوم نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر یہود کی رضامندی کا ذکر کیا کہ یہود اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین و ملت پر چل نہ پڑو. جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اے نبی اگر آپ بھی یقین اور علم آ جانے کے بعد اس طرح کریں گے تو پھر آپ کا بھی کوئی مددگار اور معاون اور دوست نہ ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کتاب اللہ کی کما حق ہو تلاوت کرتے ہیں، اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اسے سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں.
چنانچہ صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا یہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ اصل حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور انہیں کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ رب العزت نے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا طرز عمل، ان کی قربانی، آزمائشوں پر صبر، امتحان پر پورا اتر آنا، یہ اس لیے امت مسلمہ کے سامنے بیان کیا تاکہ وہ بھی ہر امتحان میں پاس ہو سکیں اور امتحان پہ پورا اتر سکیں، آزمائش پہ پورا اتر سکیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اس گھر کی آبادی کی دعا کی تھی، اور یہاں کے جو رہائشی ہیں، مکہ کے رہائشی، ان کے لیے پھلوں اور رزق کی دعا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ وہ آئیں اور ان کی ذمہ داری یہ ہو اے اللہ کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں، گناہوں سے پاک کریں۔ چنانچہ کتاب اللہ کے ساتھ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت سے مراد کسی حکیم کی حکمت نہیں بلکہ قرآن و سنت ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی اسی حکمت کا ذکر آیا ہے، اور اس سے مراد ہے سنت کی آئینی حیثیت، تشریعی حیثیت۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ یقیناً بے وقوف ہوگا، اور اس نے اپنے خود کے ساتھ جہالت اور بے وقوفی اور نادانی کی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا کہ جب وہ قریب الموت تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کو اسی بات کی تاکید کی کہ تم نے ایک ہی الہ کی عبادت کرنی ہے جو میرا بھی الہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کا الہ ہے، اور پھر اس سے پیچھے جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کا بھی الہ ہے۔ اور آخر میں جو بالکل اس پارے کا آخر ہے اس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ پھر گئے تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا رنگ لوگ اختیار کریں اور اس رنگ پر قائم رہیں۔ اللہ کے رنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے اور ان کی تابع داری اور اطاعت کی جائے۔ اور آخری آیت میں حکم یہ ہے کہ اور رہنمائی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی امتیں آئیں وہ چلی گئیں تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہوں گے، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری ذات کے ساتھ، ہماری دنیا اور دین کے ساتھ کوئی مطلب نہیں رکھتی، جن کا تعلق نہیں، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جس طرح بہت سے امور ہیں لوگ آج ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسی طویل باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں الحمدللہ پہلے پارے کا خلاصہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ وما علیہ الا البلاغ۔